بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفت معابی اور پاک دامنی۔ خواہشات فطری ہیں، ان سے مفر نہیں۔ بیٹا، خواہش ہر انسان میں فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ نوخیز جو ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اس کے دل میں شہوت کا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ خواہشات اس کے سینے میں کروٹیں لینے لگتی ہیں، اسے دنیا بدلی بدلی نظر آنے لگتی ہے۔ عورتوں میں بھی مرد کی طرح بہت سی کمزوریاں اور عیب ہوتے ہیں، لیکن مرد پر خواہشات کا نشہ کچھ ایسا سوار ہوتا ہے کہ عورت اسے حسن و جمال کی دیوی نظر آنے لگتی ہے اور اس کی ساری کمزوریاں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ جیسے بت کے پجاری اپنے صنم کی محبت میں اس کا ہر عیب بھول جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح حسن کے پرستاروں کی آنکھ عورت کی کمزوریوں سے اندھی ہو جاتی ہیں۔ انسان کے دل میں موجود اس خواہش کی مثال آگ جیسی ہے۔ آگ کو اگر سلیقے سے استعمال کیا جائے تو انسان کے لیے بے حد مفید، اور اگر بے احتیاطی برتی جائے تو آدمی کے لیے جان لیوا ہے۔ بیٹا، خواہشات کی وجہ سے آدمی کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اگر ان خواہشات سے پیچھا چھوٹ جاتا تو بہتر ہوتا۔ پیارے، یہ خواہشات کوئی نئی چیز نہیں جو پہلی دفعہ تمہارے ہی دل میں پیدا ہوئی ہو، بلکہ ہر شخص کو ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ آدمی میں عیب نہیں، بلکہ آدمی کے صحت مند ہونے کی دلیل ہے۔ خواہشات سے زندگی کی تعمیر بھی اور بربادی بھی۔ بیٹا، یہ خواہشات اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بری چیز نہیں، بلکہ یہ تو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے زندگی کی تعمیر بھی ہوتی ہے اور بندہ آخرت میں ثواب کا مستحق بھی بنتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آدمی ان خواہشات کو پورا کرنے میں شرعی ہدایات کا لحاظ رکھے۔ چنانچہ ان خواہشات کی وجہ سے ہی ایک غیر مرد اور اجنبی عورت کے درمیان نکاح کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ زوجین کے درمیان باہمی الفت، آپسی ہمدردی اور ایک دوسرے کی راحت کے لیے قربانی دینے کا بے مثال جذبہ وجود میں آتا ہے۔ زندگی کے مشکل اور طویل سفر میں مرد و عورت دونوں کو میاں بیوی کی شکل میں ایک اچھا جیون ساتھی مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سفر نہ صرف آسان بلکہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں اس نکاح سے اولاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی جو کل تک اپنی آنکھوں میں اپنے لیے نئے نئے خواب سجا رہے تھے، وہ اب خود کو بھول کر اپنی اولاد کے لیے خواب دیکھنے لگتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر میں اپنے کو کھپاتے ہیں۔ اور پھر جب زمانے کے ساتھ ساتھ یہ میاں بیوی جوانی کا سفر طے کر کے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو یہی اولاد ان کے لیے سہارا اور ان کے دل بہلنے کا سامان بنتی ہیں۔ خاندان اور فیملی سسٹم کا یہ پورا وجود جو انسان کے لیے بقائے تحفظ اور باہمی نصرت کا بہترین ذریعہ ہے، در حقیقت انہی خواہشات کی دین ہے۔ مگر یہ سب کچھ اسی وقت ہے جب خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا حلال راستہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ بندہ اگر شرعی حدود کو پھلانگتا ہے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کاری اور بدکاری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہی خواہشات اس کے حق میں وبال جان بن جاتی ہے۔ ایسا آدمی کچھ ہی دنوں کے بعد سکون دل کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، ہر وقت دماغی الجھن اور ذہنی تناؤ کا شکار رہنے لگتا ہے، لوگوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، زندگی سے گھبرانے لگتا ہے، ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑانے کی فکر میں رہتا ہے اور جیتے جی مردہ ہو جاتا ہے۔ حرام کاری میں 4 دن کی چاندنی تو ضرور ہوتی ہے، مگر پھر اندھیری رات کا محیط سایہ زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ عفت معابی قلبی سکون کی ضامن۔ بیٹا، عفت و پاک دامنی میں اللہ رب العزت نے دل کا سکون رکھا ہے۔ جو لوگ پاک دامن ہوتے ہیں انہیں دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، ان کا جسم بھی صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف بدکاری کی وجہ سے دل کا سکون غارت ہو جاتا ہے، ایک نامعلوم سا غم اور انجانہ سا ڈر آدمی پر ہر وقت سوار رہتا ہے، جس کے نتیجے میں
آدمی کی جسمانی طاقت و قوت بھی جلد ہی جواب دے جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے وہ لوگ جو تقوی اور پاک دامنی کی زندگی جیتے ہیں وہ 60 سال کی عمر میں ایسے صحت مند اور توانا محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی 30 یا 40 سال کے ہوں، اور بہت سے تندرست اور توانا جو بدکاری کی راہ پر چل پڑتے ہیں وہ نوعمری میں ہی بوڑھے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ لہذا عفت و پاک دامنی کا راستہ اختیار کرو، اس میں دین و دنیا دونوں کی بھلائی ہے۔ بیٹا، خواہشات کو لگام دینے اور اسے شرعی حدود کا پابند بنانے میں ہی عافیت ہے، اس لیے کہ یہ ایسی پیاس ہے جو کسی حد پر پہنچ کر بجھنے والی نہیں ہے۔ شرعی حدود کو پھلاک کر حرام کاری کے ذریعے جو لوگ اپنی اس پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی سیر نہیں ہو پاتے۔ جسم کی توانائی ختم ہو جاتی ہے مگر تشنگی بجھ نہیں پاتی۔ ان کی مثال اس پیاسے کی سی ہوتی ہے جسے پیاس بجھانے کے لیے نمکین پانی پلایا جائے۔ پیاسا غریب اس کھارے پانی کو جتنا پیتا ہے پیاس بجھنے کے بجائے اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ لہذا سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کیا جائے اور قدم شرعی دائرے سے باہر نہ نکالا جائے۔ خواہشات پر کنٹرول کا راستہ۔ بیٹا، خواہشات پر قابو پانا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی زیادہ مشکل کام نہ تھا، بس ذرا سی ہمت اور احتیاط کو کام میں لانے کی ضرورت تھی۔ مگر اس زمانے میں شرافت کے دشمنوں اور انسانیت کے ابلیسوں نے اخباروں، میگزینوں، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور مخلوق تعلیمی نظام کے ذریعے تہذیب و ترقی اور آزادی نسواں کے پرفریب عنوان سے عریانیت، بے پردگی، بے حیائی، جنسی بے راہ روی اور شہوت انگیز مناظر کو اس درجہ عام کیا، اور بازاروں، راستوں اور پبلک مقامات پر مرد و عورت کے اختلاط کو اس درجہ بڑھاوا دیا کہ عام آدمی کے لیے اپنے کو شہوت کے فتنوں سے بچانا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اب ان فتنوں سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی بے حیائی کے ذرائع اور بے حیائی کی جگہوں سے دور رہے، بقدر ضرورت ہی ان چیزوں سے تعلق رکھے، بلا ضرورت ان کے قریب نہ جائے، کام کے وقت کام پر توجہ دی جائے اور خالی وقت گھر گزارا جائے، یا کسی مفید مصروفیت میں مشغول کیا جائے، یا پھر اپنے لیے کسی اچھی صحبت کا انتخاب کیا جائے۔ اچھی صحبت ایمان اور تقوی میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں۔ بیٹا، معلومات اور رابطے کے جدید ذرائع، انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کے استعمال میں حد درجہ محتاط رہو۔ ان ذرائع کا مثبت استعمال آدمی کے لیے بے انتہا مفید ہے، مگر ان کا غلط استعمال دین و ایمان اور عزت و ناموس کو غارت کر دینے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صلاح و تقوی کی زندگی گزار رہے تھے لیکن نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان وسائل کی گندگیوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں ایسے پھنسے کہ خدا اور آخرت سب کچھ بھلا بیٹھے۔ کتنے باعزت اور شریف گھرانوں کو ان وسائل کی وجہ سے رسوائی کے وہ دن دیکھنے پڑے جس کا انہیں تصور بھی نہیں تھا۔ لہذا خود بھی ان کے استعمال میں حد درجہ محتاط رہو اور گھر والوں پر بھی کڑی نگاہ رکھو، مبادا شیطان ان کو ہوس کے پھندوں میں گرفتار کر کے اچک لے جائے اور ان کا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں۔ ساتھ ہی اللہ سے حفاظت کی دعا بھی کرتے رہو، اللہ تمہارا محافظ اور نگہبان ہو۔ مغرب کی تباہی سے عبرت حاصل کرو۔ بیٹا، اگر تم مغرب کی سماجی اور معاشرتی زندگی پر غور کرو تو تمہیں عبرت حاصل ہوگی، اور اسلام نے تمہیں نکاح اور عفت و پاک دامنی کا جو صاف ستھرا نظام دیا ہے دل سے اس کی قدر ہوگی۔ خدا بیزار مغرب نے بے حیائی کے دروازے چوپٹ کھول دیے، مرد و عورت کو ہر طرح کی جنسی آزادی فراہم کی، نتیجہ یہ ہوا کہ بدکاری کا ہر طرف دور دورہ ہو گیا، شادی کا تصور ان کے سماج سے غائب ہوتا چلا گیا۔ شادی ہی سے میاں بیوی، باپ بیٹے اور دوسرے خاندانی رشتے قائم ہوتے ہیں جن سے آدمی کو سکون بھی فراہم ہوتا ہے اور تعاون بھی ملتا ہے۔ شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے، اولاد کو والدین سے اور والدین کو اولاد سے، بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے، اسی طرح دوسرے رشتہ دار دکھ درد اور رنج و راحت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، جس سے زندگی کی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔
یہ سارے رشتے شادی کی دین ہیں، مگر جب ہوا و ہوس کی گرم بازاری میں لوگوں کو شادی کی فرصت ہی نہ رہی تو یہ رشتے بھی ختم ہو گئے۔ شہوانی محبت تو عام ہوئی، لیکن دل پاکیزہ انسانی محبت سے ویران ہو گئے۔ اب حال یہ ہے کہ مائیں بچے جنتی ہیں اور انہیں یتیم خانوں کے حوالے کر آتی ہیں، بوڑھے اولڈ کیئر سینٹر کے سپرد ہو جاتے ہیں، ہر کوئی تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہے، نہ کوئی کسی کا پرسان حال اور نہ کوئی کسی کو وقت دینے کو تیار۔ زندگی بوجھ اور وبال جان بن کر رہ گئی ہے، دل چین و سکون کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں، زندگی سے مایوس ہو کر لوگ خودکشی پر مجبور ہیں۔ بیٹا، مغربی سوسائٹی کے دکھوں کو اگر تم جان لو تو تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام سے منہ موڑنے والوں کی زندگی کو اس دنیا ہی میں کس طرح تلخ کر دیتا ہے، اور تم اسلام کے نظام عفت و پاک بازی کے دل سے قدردان ہو جاؤ اور احکام شریعت کو اپنی خواہشات کے راستے کی رکاوٹ سمجھنے کے بجائے ان کو اپنا پاسبان اور محافظ سمجھنے لگو، اور اللہ نے اپنے فضل سے دین و ایمان کی دولت سے جو نوازا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ اچھی صحبت کے بغیر پاک بازی مشکل۔ بیٹا، اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے، اور آدمی جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے جلدی شادی کا حکم دیا ہے۔ جب تک ہمارا معاشرہ ان اصولوں پر باقی تھا، بہت سی گندگیاں اور بے حیائیوں سے محفوظ تھا، لیکن آج کی دنیا نے تعلیم اور ملازمت کے ایسے مسائل پیدا کر دیے کہ وقت پر شادی کرنا مشکل ہو گیا۔ آدمی کو بلوغ کے بعد عموماً 10-12 سال اور کبھی اس سے بھی زیادہ شادی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طویل زمانے میں جو وفور شہوت کا زمانہ ہے، آدمی کیا کرے؟ اس مشکل کا اصلی حل تو نکاح ہی ہے۔ اگر آدمی کے پاس وسعت ہے تو اس سے بہتر حل نہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں۔ مغرب نے اس مشکل کا حل یہ ڈھونڈا کہ اس نے بدکاری کے دروازے چوپٹ کھول دیے، لڑکے اور لڑکی کے درمیان بے حیائی کے تعلقات کو دوستی اور فرینڈ شپ کا نام دے کر اسے ایک تعلیمی اور ثقافتی فیشن بنا دیا، جس کے نتیجے میں تعلیم گاہیں زناکاری اور بے حیائی کے اڈوں میں تبدیل ہو گئی اور پاک دامنی اس ماحول میں عیب شمار کی جانے لگی۔ بیٹا، اس غیر دانش مندانہ حل سے آدمی فوری طور پر اپنی شہوت کی تسکین تو کر لے گا، لیکن اپنے رب بلکہ خود اپنی نظر میں بھی ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائے گا۔ بیٹا، جسے اس بات کا یقین ہے کہ آخرت میں اسے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، وہ کبھی بھی اپنے لیے اس غیر مہذب حل کو گوارا نہیں کر سکتا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آدمی بلا نکاح عفت و پاک دامنی کا راستہ اختیار کر کے اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو جائے جن کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور ان کو اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ بیٹا، تم اپنے لیے اسی راستے کا انتخاب کرو اور اپنے کو بری صحبت سے بہت دور رکھو۔ برا ماحول آدمی کے لیے ایسا ہے جیسے گاڑی، اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے ڈرائیور۔ صرف برے ماحول سے آدمی عموماً بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ برا رفیق برے ماحول کا فائدہ اٹھا کر آدمی کو بے حیائی کے دروازے تک پہنچاتا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرو جو نیکی اور پاک بازی کی زندگی میں تمہارے لیے معاون بنے۔ برے ماحول میں اپنے کردار کی حفاظت کے لیے اچھی صحبت اتنی ہی اہم ہے جتنا دریا میں جان کی حفاظت کے لیے کشتی۔ بغیر کشتی کے کوئی ماہر تیراک ہی دریا پار کر سکتا ہے۔ عام آدمی اگر ایسی کوشش کرے گا تو اپنی موت کو دعوت دے گا۔ اچھی صحبت سے آدمی میں نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، جس سے دل میں برائی کا داعیہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بیٹا، عورت مرد کے لیے عظیم نعمت اور اللہ کا بہترین عطیہ ہے، لیکن اسی وقت جب اسے اللہ کے قانون کے مطابق حاصل کیا جائے۔ تقوی کے بعد آدمی کے لیے دنیا میں نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں جو دین کے کام میں شوہر کی معاون بنے، لیکن مرد اگر شرعی احکام کو نظر انداز کر کے حرام لذت کی طرف بڑھے تو یہی عورت اس کے لیے شیطان کا جال ہے جو اس کے دین و آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ نگاہ کی حفاظت کے فائدے۔ بیٹا، بد نگاہی سے بچو،
اس لیے کہ جب تم کسی آنکھ میں نظریں گڑا کر دیکھو گے تو وہ آنکھ بھی کچھ کہے گی، اور پھر آنکھوں میں تمہاری طرف سے اس کا کوئی جوابی پیغام بھی جائے گا، اور فتنہ کی شروعات ہو جائے گی۔ پیارے، تمہیں گوارا نہیں کہ تمہاری حقیقی بہنوں سے کوئی اس طرح کا معاملہ کرے، تو پھر تمہیں ایمان والی بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا، نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہیں محفوظ رہے گی تو دل میں ایمان کا نور پیدا ہوگا، اور اگر نگاہیں ناپاک ہو جائیں تو باطن تاریک ہو جائے گا، چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، اور دل کی زمین نگاہ کے زہریلے تیر کے اثر سے بنجر ہو جائے گی، پھر عبادات کا لطف جاتا رہے گا اور دل حقیقی سکون سے ناآشنا ہو جائے گا۔ بیٹا، نگاہیں نیچی رکھو، نگاہ نیچی رکھنے والا آدمی لوگوں کی نظر میں باعزت اور محترم ہوتا ہے، دلوں میں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کی نظر میں بلندی پیدا ہوتی ہے، عقلی استعداد مضبوط ہوتی ہے، اور مزاج میں تازگی اور شگفتگی رہتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔